اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی کرامات کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد شریف کی طرف تشریف لا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا ایک شخص ملا۔ جب میں اس شخص کے نزدیک آیا تو اس شخص نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص تندرست و توانا ہو گیا اور اس کے چہرے پر توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس شخص نے کہا میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد تشریف پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں اطراف سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے، اور اس لقب سے مجھے پہلے کسی نے کبھی نہیں پکارا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانے کے لیے قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 20 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور کہا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے قمیض کو ادھیڑا اور دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا کہ میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سال ہاں سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے کہ میں نے ابن السکا اور حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور سب اس کو
غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا تھا۔ ایک روز ہم تینوں دوست اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السکا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا اور دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ چنانچہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور اب اسکا سے کہنے لگے، اے ابن اسکا، تجھ پر صد افسوس کہ تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا تھا جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور انہوں نے ابن السکا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دے دیا اور فرمایا، مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ تم عن قریب ایک ممبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا۔ تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منبر ولایت پر بیٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، تو ابن اسکا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترست حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات دی، لیکن جب خلیفہ نے اسے اپنا مقرب خاص بنا کر شاہ روم کی جانب بھیجا تو اس نے شاہ روم کے تمام عیسائی پادریوں کو مات دے دی۔ شاہ روم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ وہاں ابن اسکا ایک لڑکی پر فرفتہ ہوا اور اس نے شاہ روم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شاہ روم نے کہا، اس کا رشتہ میں اس شرط پر دوں گا جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن السکا نے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مجھے جب علم ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا۔ میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے دمشق آیا تو سلطان نور الدین زنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقات کا ناظم الاعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس غوث کی کہی ہوئی 3 باتیں درست ثابت ہوئی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے منقول ہے کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، تم واعظ نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے والد بزرگوار، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ اب تم واعظ کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے، اپنا منہ کھولو۔
میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوکا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ تھوکا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلعت پہنائی اور فرمایا یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے اور یہ اکتاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیض و برکات نازل فرمائے اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا اور میرے وعظ میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ اس واقعہ سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بعد ازاں کتب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے وعظ میں شامل ہونے لگے۔ حافظ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور غوث الاعظم دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، چنانچہ اس وقت مجلس میں موجود تمام لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ جس وقت آپ نے یہ فرمایا اس وقت تمام عالم میں یہ اعلان گونج اٹھا اور جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ موجود تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث الاعظم دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان سنا تو اس وقت میں خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدت میں مشغول تھا۔ میں نے آپ کا یہ اعلان سنتے ہی اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا کہ حضور کا پاؤں باقی سب کی گردنوں پر ہے لیکن میرے سر پر ہے۔ ایک روز ایک شخص حضور غوث الاعظم دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم حضور غوث الاعظم دستگیر کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعائے خیر کرواؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارا والد کبھی میری مجلس میں بیٹھا یا اس کے سامنے سے گزرا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کی مجلس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے اس شخص کے حق میں دعائے خیر فرما دی۔ اگلے دن وہ شخص دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے رات اپنے والد کو دوبارہ خواب میں دیکھا، وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ غوث الاعظم دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کی بدولت میرے عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 خصال پر ہے: حضرت ابراہیم کی طرح سخی ہونا، حضرت ایوب کی طرح راضی ہونا، حضرت ایوب کی طرح صابر ہونا، حضرت زکریا کی طرح عاجز ہونا، حضرت یحییٰ کی طرح رغبت اختیار کرنا، حضرت موسیٰ کی طرح صوف پہننا، حضرت عیسیٰ کی طرح سیاحت اختیار کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر اختیار کرنا۔ جب تک فقیر ان خصال سے مزین نہ ہوگا وہ فقیر نہیں بن سکے گا، وہ صرف پیٹ کا فقیر ہوگا، اللہ کا فقیر ہرگز نہ ہوگا۔ بس اللہ کا فقیر بننے کے لیے پیٹ کا فقیر نہ بن تاکہ آخرت سلامت رہے۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے تھا
اور بھوک کی شدت نے جب مجھے زیادہ بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ میں قبلہ رو بیٹھا، یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس حلوے کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس دوران میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی اور خوف الہی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔